سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اسپاٹر۔ اسپاٹر سنائپر کے سلسلے کا پارٹ 2 ہے اور آپ سن رہے ہیں اسپاٹر کی قسط نمبر 15۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اتنی تیزی سے چلائی ہوئی گولیاں رائفلوں پر لگی تھیں، ان کے ہاتھوں سے ہتھیار گر گئے تھے، ایک کے بازو پر ہتھیار سے اچٹ کر گولی گہری خراش ڈال گئی تھی۔ میں دھاڑا، ہاتھ اٹھا کر جان بچا سکتے ہو۔ انہوں نے گھبرا کر ہاتھ اوپر کر لیے تھے۔ گولی چلنے پر اندرونی عمارت سے شور و غل کی آواز بلند ہوئی تھی۔ نہ جانے وہاں کتنے افراد موجود تھے، اگر سب اکٹھے ہو جاتے تو ہمارا بچ جانا ممکن نہ ہوتا۔ میں لمحے کے 20ویں حصے میں فیصلہ کر چکا تھا اور کاربائن کی نال پوری قوت سے اپنے قیدی کے سر پر رسید کر دی۔ وہ تیزی سے کرا کے نیچے گر گیا۔ اس دوران لورا گن تانے دونوں محافظوں کے قریب پہنچ گئی تھی۔ گنے قبضے میں کر لو۔ کاربائن سیدھی کرتے ہوئے میں لورا کو مخاطب ہوا۔ میرے چوکس ہونے کا یقین کرتے ہی لورا نے دونوں ہتھیار قبضے میں لے لیے۔ ان کے پاس کلاشن کوفیں تھیں۔ گھوم جاؤ۔ قریب ہوتے ہی میں دھاڑا۔ ہمیں تیش بھری نظروں سے گھورتے ہوئے انہوں نے رخ تبدیل کیا۔ لورا اور میری کاربائن ایک ساتھ حرکت میں آئی تھی۔ ان کے سر کی سختی کا اندازہ کاربائن کی فولادی نال سے کر کے ہم نے عارضی طور پر چھٹکارا پایا۔ لورا نے ایک کلاشن کوف میری جانب بڑھا دی تھی کہ کارکردگی کے لحاظ سے کلاشن کوف کاربائن سے بہتر ہے۔ دونوں کلاشن کوفوں کے ساتھ دوہری میگزینیں لگی تھیں۔ دو میگزینوں کو ایک دوسرے کے مخالف رکھ کر درمیان سے شکنجے میں کس دیتے ہیں اور پھر ایک میگزین کے خالی ہونے پر دوسری میگزین لگا لی جاتی ہے۔ حفاظتی لیور کو کیلی گولی یعنی سنگل فائر پر لگا کر میں نے کاک کیا۔ گن پہلے سے کاک ہو سکتی تھی اور ایسا ہونے کی صورت میں چیمبر میں پڑی گولی باہر نکل جاتی، لیکن ہتھیار کے کاک ہونے کی تصدیق کرنا ہر تربیت یافتہ کا پہلا اصول ہے۔ کوکنگ ہینڈل چھوڑتے ہی چیمبر سے گولی باہر نہیں نکلی تھی، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ ان سورماؤں نے اب تک کلاشن کوفوں کو کاک نہیں کیا تھا۔ یہی حرکت لورا بھی دہرا چکی تھی۔ گنے کاک کرتے ہوئے ہمارے قدم بہرحال رکے نہیں تھے۔ ہال سے نکلتے ہی ہم طویل برآمدے میں پہنچے۔ لورا نے لکڑی کا دروازہ بھیڑا اور کنڈوں میں 1A1 کاربائن کی میگزین پھنسا کر عارضی رکاوٹ کھڑی کر دی۔ میں داخلی دروازے پر کھڑے چوکیدار کی طرف متوجہ تھا، جس نے ہمیں دیکھتے ہی کلاشن کوف سیدھی کر لی تھی۔ نیچے، زور سے چیختے ہوئے میں نے لورا پر چھلانگ لگائی اور اسے ساتھ لیے ڈھیر ہو گیا۔ تڑ 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 کی بھیانک آواز سے گولیاں لکڑی کے دروازے سے ٹکرائی تھی۔ مجھے ایک لمحے کی دیر ہو جاتی تو لورا چھلنی ہو گئی تھی۔ کلاشن کوف میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی تھی۔ پختہ زمین سے اتصال ہوتے ہی میرے منہ سے زوردار کرا خارج ہوئی تھی۔ ریجا! لورا متوحش ہو کر چلائی۔ وہ میرے بازوؤں میں تھی۔ اسے لگا مجھے گولی لگی ہے۔ ٹھیک ہوں۔ اسے گرفت سے آزاد کرتے ہوئے میں لڑک کر اپنی کلاشن کوف کے نزدیک ہوا۔ اس دوران لورا 2 مرتبہ لبلبی دبا چکی تھی۔ دونوں گولیاں چوکیدار کی ٹانگوں میں لگی تھیں۔ وہ چیختا ہوا نیچے گرا، لیکن اس نے کلاشن کوف کو چھوڑا نہیں تھا۔ کوہنی کے بل لیٹتے ہوئے اس نے کلاشن کوف کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے میری گن گولی اگل چکی تھی۔ گولی لکڑی کے فرنٹ ہیڈ گارڈ سے ٹکرائی اور گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ لورا کے منہ سے بے ساختہ تحسین آمیز انداز میں برآمد ہوا، تم واقعی شارپ شوٹر ہو۔ میرے نام SS کو اسی نے خود ساختہ معنی پہنائے۔ گاڑی لاؤ، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اسے ہدایات دیتا ہوا میں بھاگ پڑا۔ چوکیدار زخموں کی پرواہ کیے بغیر گن کی طرف رینگ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر بھی کھٹ پٹ شروع ہو گئی تھی۔ یقیناً لورا کا کنڈوں میں میگزین پھنسانا مفید رہا تھا۔ چوکیدار کے کلاشن کوف تک پہنچنے سے پہلے میں اس تک پہنچ گیا تھا۔ میرے پاؤں کی بھرپور ٹھوکر اس کے سر میں لگی، ماتھا پختہ فرش سے ٹکرایا اور اسے عارضی طور پر ساری تکالیف سے چھٹکارا مل گیا۔ اسے پاؤں سے گھسیٹ کر میں نے دروازے کے سامنے سے ہٹایا اور کنڈا کھول کر دروازے کے پٹ کھول دیے۔ اندرونی عمارت کا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا جا رہا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ ایسا ہونے پر ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جانا تھا۔ انہیں دروازے سے دور رکھنا نہایت ضروری تھا۔ کلاشن کوف سیدھی کر کے میں نے دروازے کے نچلے حصے پر شست سادی تاکہ گولی کسی کی موت کا سبب نہ بنے۔ لکڑی کا 1-2 انچ موٹا دروازہ گولی کو روک نہیں سکتا تھا۔ اس متعلق میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ 2-3 انچ موٹی لکڑی کلاشن کوف وغیرہ کی گولی کو نہیں روک سکتی۔ 3-4 گولیاں ضائع ہوتے ہی دروازے کا دھڑ دھڑانا رک گیا۔ اسی وقت نئے ماڈل کی ڈبل کیبن دروازے کی طرف بڑھتی دکھائی دی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر لورا بیٹھی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا لورا صحن میں گاڑی روکے، اس لیے فوراً گلی میں نکل گیا۔
کسی بھی جانب سے گولی چل کر ہمیں نقصان پہنچا سکتی تھی۔ ہم نہ صرف عمارت کے حدود اربع سے انجان تھے بلکہ وہاں موجود آدمیوں کی تعداد سے بھی ناواقف تھے۔ وہ پوش علاقہ تھا، گلی کافی کشادہ اور صاف ستھری تھی۔ باہر آتے ہی اس نے ایک لمحے کو بریک دبائی اور میں سرعت سے اگلی نشست پر منتقل ہو گیا۔ لورا نے اگنیشن کی تاریں توڑ کر گاڑی کو سٹارٹ کیا تھا۔ یہ سمت ٹھیک ہے؟ گاڑی آگے بڑھاتے ہی اس نے تصدیق چاہی۔ ممبئی میرے لیے بھی اتنا ہی انجان ہے جتنا تمہارے لیے۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے پیچھے جھانکتے ہوئے پوچھا، وہاں اور گاڑیاں نہیں تھی؟ کھڑی تھی۔ گلی کا موڑ تیزی سے کاٹ کر اس نے نسبتاً کھلی گلی میں رفتار بڑھا دی تھی۔ میں برہم ہوا۔ ان کے ٹائروں کو پنکچر نہ کرنے کی وجہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ نادم ہوئی، معذرت، خیال نہیں رہا۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، بے خیالیاں زیادہ عرصہ راس نہیں آیا کرتی۔ معذرت کر تو دی ہے، میرا طنز کرنا اسے برا لگا تھا۔ معذرت کرنا خطا کا اعتراف ہے، اور ضروری نہیں کہ غلطی کے اقرار پر معافی مل جایا کرے۔ وہ برہم ہوئی، تمہارے زیر کمان نہیں ہوں۔ تمہاری غلطی سے وہ ہمارا تعاقب بھی کر سکتے تھے۔ وہ عقبی شیشے پر نگاہ دوڑاتے ہوئے پھیکی مسکراہٹ سے بولی، کر رہے ہیں۔ میں نے فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا۔ دو سفید کاریں نظر آئیں۔ دونوں کشادہ گلی میں مڑ چکی تھیں۔ ڈبل کیبن اور کاروں کے بیچ دو تین کاریں اور چند رکشے بھی تھے۔ میں نے تشویش ظاہر کی، ان کی رفتار ہم سے تیز ہے، دیکھتے جاؤ۔ ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھایا۔ ڈبل کیبن جھٹکا کھا کر تیز ہوئی۔ اس کے اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے ہاتھ مسلسل گھوم رہے تھے۔ دو رکشوں کو مہارت سے اوورٹیک کر کے تیسرے کے عقبی حصے سے کار کا بمپر ٹکرایا۔ رکشہ ڈگمگاتے ہوئے ریڑھی میں جا لگا تھا۔ نہ جانے کتنی چیخیں، مغلظات اور درشتی بھری آوازیں ابھری تھیں۔ گلی کے اختتام پر بڑی سڑک تھی۔ لورا دائیں مڑی کہ ٹریفک کا بہاؤ اسی جانب تھا۔ وہ مہارت سے گاڑیوں کے درمیانی خلا سے گاڑی آگے بڑھاتے گئی۔ یقیناً اس مہارت سے میں گاڑی نہیں چلا سکتا تھا۔ میں لیور سے سیٹ پیچھے جھکا کر عقبی نشست پر منتقل ہو گیا۔ عقبی شیشے میں ایک مربع فٹ کی کھڑکی بنی تھی۔ عموماً ڈبل کیبن گاڑیوں میں ایسی کھڑکی ٹیل بورڈ میں بیٹھے افراد سے رابطے کا کام دیتی ہے، مگر اس وقت مجھے کلاشنکوف کی نال باہر نکالنے کا راستہ مل گیا تھا۔ بصورت دیگر فائر کرنے کو مجھے عقبی شیشہ توڑنا پڑتا۔ البتہ چلتی گاڑی سے متحرک ہدف کو نشانہ بنانا ناممکن نہیں تو دشوار ترین ضرور ہے۔ گولی اتفاق سے تو ہدف کو ٹکرا سکتی ہے، یقینی طور پر ہدف نشانہ نہیں بن سکتا۔ جن لوگوں نے کبھی فائر نہ کیا ہو اور ہتھیاروں کے بارے میں زیادہ معلومات نہ رکھتے ہوں، شاید انہیں سمجھ نہ آئے، ورنہ فوجی حضرات کی سمجھ میں میری بات آ گئی ہوگی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ گاڑی کی حرکت کی وجہ سے ہتھیار کو ہدف پر مرکوز نہیں کیا جا سکتا، اور جب ہدف اور فائر دونوں متحرک ہوں تو یہ مشکل اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تعاقب کرنے والی کاریں فاصلہ سمیٹنے کی تگ و دو میں تھیں، کیونکہ فاصلہ بڑھنے کی صورت ہم ان کی نظروں سے اوجھل ہو سکتے تھے۔ ڈبل کیبن دور ہی سے پہچانی جا سکتی ہے۔ گاڑی کا ماڈل بھی ان کے لیے آسانی پیدا کر رہا تھا۔ چند کاروں کو مہارت سے اوورٹیک کرتے ہوئے لورا نے فاصلہ بڑھایا۔ مجھے لگا ہم انہیں جل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی وقت لورا کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، مارے گئے۔ میں سامنے متوجہ ہوا، پولیس کا ناکا لگا تھا۔ میں پولیس کی چابک دستی اور تیزی پر حیران رہ گیا تھا۔ اتنی جلدی تو فلموں میں مجرموں کو نہیں گھیرا جاتا جتنی جلدی انہوں نے ہمیں پکڑا تھا۔ رش نہ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی قطار نہیں بنی تھی۔ کیا کریں؟ لورا مستفسر ہوئی۔ میں نے بغور پولیس سپاہیوں کا جائزہ لیا۔ ان کی لاابالی انداز اور بے پرواہی سے گاڑیوں کی تلاشی لینا ظاہر کر رہا تھا کہ میرا اندیشہ و گمان غلط تھا۔ وہ معمول کا ناکا تھا۔ بلا شبہ انڈین پولیس اتنی تیز نہیں تھی کہ اس صورت سے ہمیں گھیر سکتی۔ چلتی رہو، اسے ہدایت دے کر میں نے مڑ کر دیکھا۔ ہمارے پیچھے 3-4 گاڑیاں، اس کے بعد دشمن تھے۔ لورا نے کار روکی۔ آگے والی کار کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کر کے سپاہی نے لورا کو نظر بھر کر دیکھا۔ میں نے دونوں کلاشنکوفیں پاؤں میں لٹا دی تھی۔ لورا بے چینی ظاہر کرتے ہوئے انگریزی میں بڑبڑائی۔ سپاہی جو دلچسپی سے اس کے چہرے کو گھور رہا تھا گڑبڑا گیا، فوراً پیچھے ہو کر بولا، جائیے مادام۔ لورا نے کار آگے بڑھائی۔ بیریئر ہٹ چکا تھا۔ میری سماعتوں میں کسی کے چیخنے کی آواز پڑی۔ مڑ کر دیکھا تو ساتھی پہنچ گئے تھے اور کاروں کا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے باہر نکل کر دوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ساتھ ہی وہ پولیس والوں کو ہمیں روکنے کی ہدایت کر رہے تھے۔ میں چیخا، تیز چلو۔ لورا میری ہدایت سے پہلے ہی ایکسیلیٹر دبا چکی تھی۔ اسی وقت بیریئر نیچے کو جھکا، مگر آخری لمحات میں وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ میں عقبی جانب متوجہ ہوا۔ بیریئر نیچے ہو گیا تھا۔ غالباً وہ پولیس والوں کو اپنی پہچان کروا رہے تھے۔ اس دوران ہم فرلانگ بھر آگے آ گئے تھے، تبھی ناکے سے 3 گاڑیاں آتی دکھائی دیں۔ ان میں 2 گاڑیاں تو ہمارے دشمنوں کی تھیں اور تیسری پولیس کی جیپ تھی۔ بغلی سڑک کو نظر میں رکھنا۔ میری ہدایت پر اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ کلومیٹر بھر آتے ہی چوک آیا۔ لورا دائیں مڑ گئی۔
وہ سڑک مضافات کو جا رہی تھی، تبھی رش نسبتاً کم تھا۔ لورا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے رفتار بڑھا دی تھی، مگر دشمن بھی تیز رفتاری سے تعاقب کر رہے تھے۔ میں نے عقبی شیشہ کھول کر کلاشنکوف کی نال کھڑکی پر ٹکا دی، لیکن مجھے گولی ضائع کرنے کا شوق نہیں تھا، اور یہ بھی خطرہ تھا کہ گولی غلطی سے کسی بے گناہ کو بھی لگ سکتی تھی۔ لورا نے مشورہ دیا، بے شک نہ لگے، مگر گولی چلانا مفید رہے گا۔ اسے عقبی شیشے میں میری کارروائی نظر آ گئی تھی۔ دشمن نے شاید اس کے الفاظ سن لیے تھے، تبھی تڑتڑاہٹ کی آواز سے فضا گونج اٹھی تھی۔ انہوں نے 2-3 لمبے چھٹے فائر کیے، مگر ہم محفوظ رہے تھے۔ لورا کا جھلایا ہوا استفسار گونجا، ریجا فائر کیوں نہیں کر رہے؟ میں اطمینان سے بولا، گولی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بیزاری سے بولی، گولیوں کے بجائے جان بچاؤ۔ گولی چلانے سے جان نہیں بچا کرتی مادام، گولی ہدف پر مارنے سے جان چھوٹتی ہے، اور ایسی حالت میں ATGM یعنی اینٹی ٹینک گائیڈنگ میزائل ہی سے کارآمد فائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بختر شکن میزائل ہوتا ہے جو فائر ہونے کے بعد بھی فائرر کے قابو میں ہوتا ہے، اور وہ جدھر چاہے میزائل کو موڑ سکتا ہے۔ نک ایسے ہی فائر کیا کرتا تھا کہ لگتا گولی فائر ہونے کے بعد بھی اس کے قابو میں ہے، تو میں نے کب نک سے اچھا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ مجھے مرے ہوئے دشمن کے خلاف بولنا بہتر نہیں لگا تھا، اور یہ تو تعریف کرنے والی بھی جانتی تھی کہ اس کی بات میں کہاں تک سچائی تھی۔ دشمنوں کی جانب سے تسلسل سے فائر کیا جا رہا تھا، مگر درمیانی فاصلہ، متحرک ہدف اور چلتی گاڑی سے ہمیں نشانہ بنانا ممکن نہیں تھا۔ البتہ کسی بھولی بسری گولی کا ہدف تک پہنچ جانا اچنبے کا باعث نہیں تھا۔ ایک لمبا چھٹا فائر ہوا، کم بخت نے پوری میگزین ہی فائر کر دی تھی۔ 2-3 گولیوں نے ڈبل کیبن کی چھت بجائی۔ لورا نے رفتار بڑھا دی تھی۔ کشادہ سڑک پر گاڑی یوں فراٹے بھر رہی تھی جیسے رن وے پر جہاز دوڑتا ہے۔ وہ گاڑیوں کے درمیانی خلا سے مہارت سے ڈبل کیبن آگے نکالے جا رہی تھی۔ ہاتھ اسٹیئرنگ کی چرخی کو دودھ بلونے والی مدھانی کی طرح گھما رہے تھے۔ 3-4 اشارے اس نے بلا جھجک توڑے تھے۔ اگر شہر کی اندرونی سڑک ہوتی تو یقیناً اشارہ توڑنا بھی ممکن نہ رہتا، مگر یہ کشادہ سڑک شہر سے باہر جا رہی تھی، تبھی سرخ اشارے پر گاڑیوں کا اتنا اکٹھ نہیں ہوتا تھا کہ گاڑی آگے نہ نکالی جا سکتی۔ البتہ یہ لا قانونیت چند پولیس والوں کو متوجہ کرنے کا باعث بنی تھی۔ تبھی 2 موٹر سائیکل سوار تیزی سے ہمارے قریب پہنچ رہے تھے۔ ایک موٹر سائیکل سوار نے دائیں طرف سے ہو کر آگے گزرنا چاہا۔ لورا کی نظر بیک وقت عقبی شیشے اور سامنے تھی۔ جو ہی موٹر سائیکل کا اگلا پہیہ ڈبل کیبن کے عقبی حصے کے قریب پہنچا، اچانک ہی لورا نے اسٹیئرنگ کو مہارت سے موڑتے ہوئے ایک دم بریک کھینچی۔ پہیوں کی چرچراہٹ ابھری، موٹر سائیکل کا اگلا پہیہ گاڑی سے ٹکرایا، موٹر سائیکل پھسلی اور سوار سڑک پر جا گرا تھا۔ لورا نے فوراً ہی بریک سے پاؤں ہٹا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ دوسرا سوار باہنی جانب سے آگے نکلنے کی تگ و دو میں تھا۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے کلاشنکوف کی نال باہر نکالی۔ ایک دم موٹر سائیکل سوار نے رفتار کم کر کے جان بچانے کا سوچا۔ اب دشمنوں اور ہمارے بیچ درجن بھر کاریں موجود تھیں، تبھی وہ فائر نہیں کر پا رہے تھے۔ مسلسل آدھ پون گھنٹے ہم آگے پیچھے حرکت میں رہے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ پیچھا چھوڑنے پر آمادہ ہوں گے۔ سڑک شہر سے باہر جا رہی تھی اور مجھے خطرہ تھا کسی بھی لمحے ہمارا واسطہ پولیس ناکے یا چیک پوسٹ سے پڑ سکتا تھا۔ یوں مسلسل ایک سڑک پر سفر کرنا مناسب نہیں تھا۔ ان کے پاس ملاپ کے ذرائع موجود تھے، اور اگلی چوکیوں کو باخبر نہ کرنا حماقت و بے وقوفی ہوتی۔ یقیناً دشمن ایسی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ شاید لورا نے میری سوچ پڑھ لی تھی کہ اچانک رفتار میں کمی ہوئی۔ میں نے سامنے دیکھا، ایک بغلی سڑک دائیں جانب نکل رہی تھی۔ ایکسیلیٹر پر دباؤ ہلکا کرتے ہوئے لورا نے ایک دم موڑ کاٹا۔ ایک لمحے کو مجھے لگا گاڑی الٹ جائے گی، مگر لورا نے مہارت سے موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی کو سنبھال لیا۔ سیدھا ہوتے ہی لورا نے رفتار دوبارہ بڑھا دی۔ بغلی سڑک کمان کی طرح خمدار تھی اور تسلسل سے دائیں اور ہلکا سا پیچھے گھوم رہی تھی۔ موڑ سے 200-300 قدم دور آتے ہی میں چلایا، بریک لگاؤ۔ کیا ہوا؟ لورا نے گھبراتے ہوئے ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا کر بریک دبا دی تھی۔ ٹائر زوردار آواز میں چیخے۔ میں جھٹکے سے اگلے نشست سے ٹکرایا اور پھر سنبھل کر صورت سے باہر نکل گیا۔ تعاقب کرنے والے موڑ کاٹ چکے تھے اور تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ گھٹنا زمین پر ٹیک کر میں نے شست لی۔ متحرک ہدف کو نشانہ بنانے کو ہمیشہ لیڈ لی جاتی ہے، جو ہدف کی رفتار کو مد نظر رکھ کر لی جاتی ہے، کیونکہ براہ راست ہدف پر شست لی جائے تو جب تک گولی ہدف تک پہنچتی ہے، متحرک ہدف آگے نکل چکا ہوتا ہے۔ لیکن کاروں کا رخ ہماری ہی جانب تھا، اس لیے مجھے لیڈ لینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ شست سادھنے میں مجھے 1-2 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ لبلبی دباتے ہی گولی کی آواز کے بعد ٹائر پھٹنے کا زوردار دھماکہ ہوا۔ تیز رفتار کار ڈرائیور سے نہیں سنبھل سکی تھی، البتہ اس نے کار کو الٹنے سے بچا لیا تھا۔ کار سڑک سے اتر کر ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ اس دوران میں عقبی کار پر شست سادھ چکا تھا، جو کافی قریب آ چکی تھی۔ اگلی گولی نے اس کا ٹائر پھاڑا۔ یہ ڈرائیور زیادہ ماہر نہیں تھا، تبھی کار لڑکتے ہوئے سڑک سے دور جا گری تھی۔
سب سے آخر میں پولیس کی جیپ تھی۔ انہوں نے شاید خطرہ بھانپ لیا تھا، تبھی دور ہی رک گئے تھے۔ میرے پاس آنکھ مچولی کھیلنے کا وقت نہیں تھا۔ ان کے رکنے کے باوجود میں نے جیپ کے اگلے دونوں ٹائروں پر ایک ایک گولی جھونک دی۔ کان پھاڑ دینے والے دھماکے ہوئے، میں مڑ کر دوڑ پڑا۔ دشمن کی جانب سے ایک چھٹا فائر ہوا۔ گولیاں شاں شاں کی آواز سے میرے سر کے اوپر سے گزری تھیں۔ 2-3 گولیاں ڈبل کیبن کی باڈی میں پیوست ہو گئی تھیں۔ میں نے اگلی سیٹ پر نشست سنبھالی۔ لورا تیار بیٹھی تھی۔ بریک سے پاؤں ہٹاتے ہی اس نے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ گاڑی تیز جھٹکا کھا کر آگے بڑھی۔ میں بمشکل سر ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے بچا سکا تھا۔ ڈبل کیبن کمان سے چھوٹے تیر کی طرح اڑنے لگی۔ مجھے لگا ہم خطرے کی حدود سے نکل آئے ہیں، مگر اسی وقت موڑ کی جانب سے پولیس گاڑیوں کے مخصوص بلکہ منحوس سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا، یہ کاریں عام گاڑیوں سے تیز رفتار ہوتی ہیں، زیادہ دور نہیں جا سکیں گے۔ وہ مستفسر ہوئی، بھاگنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تکلیف برداشت کر لو گے؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں شرارت اگلی۔ تکلیف کیا چیز ہے؟ لوگ جان بچانے کو دشمن کا ساتھ برداشت کر لیتے ہیں۔ طنز کر رہے ہو؟ وہ سچ میں سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں اطمینان سے بولا، ہاں۔ وہ کھلکھلائی، ریجا تمہیں اس حالت میں بھی مذاق سوجھ رہا ہے؟ ڈر انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، نہ تو مناسب سوچنے کا چھوڑتا ہے اور نہ کچھ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ موت کا فیصلہ تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ڈرنے سے تو بچا جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی، مرنے سے بچنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور ایک دم کار کچے میں اتار دی۔ کار ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ چھوٹے سے میدان کے بعد تعمیراتی علاقہ تھا۔ لورا نے گاڑی ایک عمارت کے بغل میں موڑ کر روکی، یوں کہ اب سڑک سے گزرنے والے ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ہی پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتے ہوئے آگے گزر گئیں۔ میں نیچے اتر کر موڑ کے پاس پہنچا اور محتاط انداز میں جائزہ لینے لگا۔ 3 گاڑیاں تیز رفتاری سے آگے گزر گئی تھیں۔ میں واپس گاڑی میں لوٹا۔ لورا نے اسٹیئرنگ وہیل نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے گھورتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں سر ہلایا۔ 3 گاڑیاں تھیں، شاید پیچھے مزید گاڑیاں بھی پہنچ جائیں۔ یہاں چھپنا مناسب نہ ہوگا، کیونکہ سیدھی سڑک پر ہمیں نہ پا کر اس جگہ پر شک کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ہینڈ بریک ہٹا کر گاڑی ریورس کی، کیونکہ وہاں سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا تھا۔ گاڑی جوں ہی مکان کی آڑ سے نکل کر چھوٹے میدان میں ہوئی، سڑک پر پولیس کی 2 جیپیں نمودار ہوئیں۔ یہ صورتحال امکان سے بعید تو نہیں تھی کہ ہمیں اچنبھا ہوتا۔ لورا نے دائیں موڑ کاٹتے ہی کار آگے بڑھا دی۔ پولیس کی جیپیں آگے نکل گئی تھیں، مگر ہم دیکھ لیے گئے تھے۔ لورا نے گاڑی گلی میں دوڑا دی۔ گلی چونکہ فرلانگ بھر لمبی تھی، تبھی پہلے یہاں نہیں گھسے تھے، ورنہ پولیس کی کاروں کو جل دینے میں کامیاب نہ ہو پاتے۔ میں نے پیچھے دیکھا، جیپیں سڑک سے میدان کی طرف مڑ گئی تھیں۔ لورا نے گلی میں گاڑی بھگا دی تھی۔ جب تک دشمن میدان سے گلی میں داخل ہوتے، ہم گلی عبور کر چکے تھے۔ گلی کے اختتام پر نالا تھا، جس پر پل موجود نہیں تھا۔ لورا نے دائیں جانب اسٹیئرنگ کاٹا۔ راستہ زیادہ کشادہ نہیں تھا، مگر ڈبل کیبن آسانی سے آگے بڑھ سکتی تھی۔ عقب سے فائرنگ کا درمیانی برسٹ ابھرا، مگر ہم مڑ چکے تھے۔ البتہ اس فائرنگ نے مکینوں کو ضرور ہڑبڑا دیا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں عموماً دوپہر ڈھلے تک آرام کیا جاتا ہے۔ سورج اب نیچے جھک رہا تھا۔ لورا نے تھوڑا آگے جاتے ہی دوبارہ دائیں جانب اسٹیئرنگ کاٹا اور گلی میں گھس گئی، کیونکہ راستہ پختہ نہیں تھا اور ناہموار راستے پر تیزی سے گاڑی نہیں بھگائی جا سکتی تھی۔ میں عقبی نشست پر منتقل ہو گیا تھا۔ دشمنوں کی کاریں گلی میں موڑ کاٹتی نظر آئیں۔ اکا دکا گھروں کی بالائی منزل سے متوحش سر گلی میں جھانکتے نظر آئے، مگر کسی نے داخلی دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تڑ 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 کی بھیانک آواز ابھری۔ 1-2 گولیاں گاڑی کی باڈی میں گھس گئی تھیں۔ تبھی لورا نے ایک دم بائیں موڑ کاٹا۔ میں چیخا، بریک لگاؤ۔ میرا سابقہ اقدام اسے یاد تھا۔ بغیر سوال کے اس نے بریک دبا دی۔ نیچے اترتے ہی میں بھاگ کر موڑ کے قریب پہنچا۔ وہ 50-60 گز دور تھے اور آندھی طوفان کی طرح بڑھتے آ رہے تھے۔ سیفٹی لیور کو سنگل راؤنڈ پر سیٹ کرتے ہوئے میں نے گھٹنا نیچے ٹیکا۔ مسلسل 2 مرتبہ لبلبی دبا کر میں نے اگلی کار کے سامنے والے ٹائر ناکارہ کر دیے۔ کار بری طرح لہرائی اور ایک گھر کے دروازے سے ٹکرا کر ایک جانب آدھی الٹی ہو گئی۔ دوسری کار اسے 20-25 گز پیچھے تھی۔ اگلی کار کو اٹھائے بغیر اس کا وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ میں بھی گولی چلانے کے بعد سیکنڈ بھر سے زیادہ نہیں رکا تھا اور فوراً بھاگ کر ڈبل کیبن میں بیٹھ گیا۔ لورا تیار تھی۔ بریک سے پاؤں ہٹا کر اس نے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ 15-20 گز آگے دائیں جانب ایک اور گلی نکل رہی تھی۔ دائیں موڑو۔ گلی نظر آتے ہی میں چیخا، کیونکہ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ ہمیں عقب سے نشانہ بنا سکتے تھے۔ گلیاں اتنی کشادہ نہیں تھی کہ زیادہ تیز رفتاری سے موڑ کاٹا جا سکتا۔ اس کے باوجود لورا کافی مہارت اور تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے موڑ کاٹنے تک عقب سے تڑتڑاہٹ کی آواز ابھر چکی تھی۔ لورا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ایکسیلیٹر دبایا۔ ڈبل کیبن غرا کر بھاگنے لگی۔ ذرا سی بے احتیاطی سے گاڑی کا پہیہ نالی وغیرہ میں پھنس سکتا تھا۔
گلی کی چوڑائی اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر مصیبت یہ تھی کہ احتیاط برتنے میں بھی بچت نظر نہیں آ رہی تھی۔ دشمن موت کے فرشتے کے روپ میں تعاقب میں تھے۔ اگلا موڑ ملنے تک دشمن گلی کے سرے پر نمودار ہو چکے تھے۔ وہ تعداد میں 3 تھے اور فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ ہمیں نشانہ نہ بنا پاتے۔ میں تیار بیٹھا تھا، جو ہی انہوں نے ساکن ہو کر کلاشنکوفیں سیدھی کی، ان سے پہلے میں نے مسلسل 3-4 لبلبی دبا کر انہیں حواس باختہ کر دیا تھا۔ میں نے ان کی ٹانگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی اور صرف ایک ہی گولی نشانے کو چھو پائی تھی کہ متحرک گاڑی میں نشانہ سادھنا دشوار ترین ہے۔ ایک کے کرتے ہی باقی 2 بوکھلاتے ہوئے آڑ میں ہو گئے تھے۔ اس اثناء میں لورا کو موڑ مل گیا تھا۔ رفتار ہلکی سی کم کر کے اس نے دائیں جانب گاڑی موڑی اور دوبارہ رفتار بڑھا دی۔ دشمنوں کی طرف سے 1-2 چھٹے فائر ہوئے، مگر وہ فقط اضطراری فائر تھا۔ گلی کشادہ تھی، لورا گاڑی کو سیدھا بھگائے گئی۔ میں عقب کی طرف متوجہ تھا، دشمن کسی بھی وقت نمودار ہو سکتے تھے۔ اچانک لورا کی متفکر آواز ابھری، ریجا، بری خبر ہے۔ میں نے منہ بنایا۔ بری خبر براہ راست سنایا کرو، اطلاع دے کر دوہری اذیت نہ دیا کرو۔ وہ جھٹ سے بولی، فیول گیج کی سوئی منہ چڑھا رہی ہے۔ میں منہ بناتے ہوئے بولا، ایسے منہ کو چڑھانے کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ مجھے کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے اس نے دانت پیسے۔ شاید تمہیں انڈین ایجنسیوں کے بجائے میرے ہاتھ سے مرنے کا شوق ہے۔ میں مسکرایا۔ سامنے دیکھو، کہیں مروا نہ دینا، اور مذاق برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔ اسی وقت ایک مکان سے کار برآمد ہوئی اور ہمارے سامنے چلنے لگی۔ چوکیدار کے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہم قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک دم لورا نے گاڑی مکان کے داخلی دروازے کی طرف موڑی۔ چوکیدار ایک پٹ بند کر چکا تھا۔ پٹ کو ٹکر مار کر ڈبل کیبن اندر گھس گئی۔ لورا نے فوراً بریک دبائی۔ چوکیدار ہکا بکا کھڑا تھا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے میں نیچے چھلانگ لگا چکا تھا۔ دروازہ بند کرو۔ میں نے کلاشنکوف اس کی جانب سیدھی کی۔ اس کی رائفل دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ کنکھیوں سے اپنی رائفل کو دیکھتے ہوئے اس نے تھوک نگلی۔ شاید ہیرو بننے کے چکر میں تھا۔ میں نے اطمینان بھرے انداز میں مشورہ دیا، گولی سے زیادہ تیز رفتاری سے حرکت کر سکتے ہو تو رائفل تک پہنچنے کی کوشش کرنا مفید ہو سکتا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ ہکلایا۔ بتا تو دیا ہے کہ دروازہ بند کرو۔ اس نے مرے مرے انداز میں دروازہ بند کیا۔ اسی وقت اندرونی عمارت سے ایک جوان سال عورت برآمد ہوئی۔ اس نے گود میں بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ لورا کلاشنکوف تانتے ہوئے بولی، ہینڈز اپ۔ میں نے چوکیدار کے قریب ہوتے ہوئے لورا کو جھڑکا۔ عقل کے ناخن لو، بیچاری کی گود میں بچہ نظر نہیں آ رہا۔ لورا نے دھمکی تبدیل کی، غلط حرکت یا چلانے کی کوشش تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میں نے فوراً اسے تسلی دی، محترمہ، تمہیں ہم سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، البتہ تمہاری آواز پر ہمارا تعاقب کرنے والے یہاں پہنچ گئے تو ان کی گولیوں سے بچنے کی ضمانت میں نہیں دے سکتا۔ لورا کی سمجھ میں ہندی اور اردو نہیں آتی تھی، تبھی خاموش رہی۔ میں نے چوکیدار کو کلاشنکوف سے ٹہوکا دیتے ہوئے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ عورت ہکلاتے ہوئے مجھے مخاطب ہوئی، گھر میں کچھ ایسا موجود نہیں جسے تم لوٹ سکو؟ بی بی، ہم تمہیں لوٹنے نہیں آئے، دشمنوں سے بچنے کو بھاگ رہے ہیں۔ اب بہتر ہوگا تم اندر گھس کر دروازہ کنڈی کر لو۔ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی، تم شمبھو کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یقیناً چوکیدار کا نام شمبھو تھا، یہ بھی تمہارے ساتھ ہی ہوگا، اور اب جلدی سے اندر گھسو۔ آخری الفاظ میں نے قدرے غصے میں بولے تھے۔ وہ جلدی سے اندر گھس گئی۔ چوکیدار کو بھی میں نے اس کے پیچھے دھکیل دیا اور ڈرائنگ روم کا دروازہ باہر سے کنڈی کر دیا۔ چوکیدار کی رائفل دیوار کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ یہاں چھپ تو نہیں سکتے، میں نے لورا کا ارادہ جاننا چاہا۔ عقبی دروازے سے نکلتے ہیں۔ اس نے متفق ہونے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ یقیناً اس کا وہاں گاڑی لانے کا مقصد چند لمحوں کی مہلت حاصل کرنا تھا، کیونکہ گلی میں گاڑی رکنے پر دشمن جلد ہی ہمیں تاڑ سکتے تھے۔ چلو، میں آگے بڑھ گیا۔ عقبی دروازہ کھول کر ہم دائیں بائیں کا جائزہ لیتے ہوئے باہر نکلے۔ وہ تنگ سی گلی تھی جس میں موٹر سائیکل اور سائیکل کے علاوہ کسی سواری کا گزرنا دشوار تھا۔ گلی میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم بائیں جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے مشورہ چاہا، کلاشنکوفیں ہمیں مشکوک بنا رہی ہیں۔ اس نے ارادہ ظاہر کیا، دشمن سے ٹاکرا ہو گیا تو پستولوں سے جوابی کارروائی ناممکن ہوگی۔ میں بیزاری سے بولا، ہم نے مقابلہ نہیں کرنا، چھپنا ہے۔ دشمن اتنی تعداد میں ہے کہ مقابلہ کرنا خودکشی ہی ہوگی۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، کبھی کبھار مقابلہ مسلط کر دیا جاتا ہے دوست، بچنے کی کوشش بھی رائے گاں جاتی ہے۔ میں حتمی لہجے میں بولا، کلاشنکوف پھینک دو۔ اپنی کلاشنکوف کی میگزین گندی نالی میں پھینکی اور گن کھول کر فائرنگ پن نکال کر توڑ دی تاکہ کلاشنکوف عارضی طور پر ناکارہ ہو جائے۔ کلاشنکوف میں نے ایک گھر کے صحن میں اچھال دی تھی۔ وہ بھی تربیت یافتہ فوجی تھی اور جانتی تھی کہ اگر سپاہی کو اپنا ہتھیار بحالت مجبوری پھینکنا پڑے تو اسے ایسی حالت میں چھوڑنا چاہیے کہ دشمن فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس ضمن میں ہمارے استاد صوبیدار صبر عباس اپنی یونٹ 6 FF ریجمنٹ نشان حیدر کے ایک لانس نائک منشا کا واقعہ سنایا کرتے تھے
کہ سن 1971 کی جنگ میں دوران حملہ لانس نائک منشا غلطی سے بارودی سرنگی قطع اس میں گھس گیا اور بارودی سرنگ پھٹنے پر زخمی ہو کر وہیں گر گیا۔ اسے جلدی میں وہاں سے نکالنا ناممکن تھا، کیونکہ ایک تو جب تک مائن ڈیٹیکٹر اور مخصوص جوتے وغیرہ نہ ہوں بارودی سرنگی قطع میں گھسنا ممکن نہیں ہوتا، اور ایک کو بچانے میں دوسری جانیں ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کوئی خطرہ مول نہیں لیتا۔ دوسرا، حملے کے دوران زخمیوں اور لاشوں کو اسی جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور حملے کی کامیابی یا ناکامی کے بعد تلافیوں کو سنبھالا جاتا ہے۔ خیر، جنگ نے طول کھینچا، اسے بر وقت نہ نکالا جا سکا اور لانس نائک منشا وہیں شہید ہو گیا۔ ایک دو دن بعد جب انجینئرز کی ایک یونٹ نے اسے مائن فیلڈ سے نکالا، تبھی اسے اٹھانے والے متجسس ہوئے کہ منشا کی لاش کے ساتھ ایک مٹی کی ڈھیری بنی ہوئی تھی۔ جب ڈھیری کو بکھیرا تو اندر ایک LMG دفن تھی۔ مرنے سے پہلے پاک آرمی کے جوان نے اپنے ہتھیار دشمن کے قبضے میں جانے سے بچانے کو اسے دفن کر دیا تھا۔ اسے کہتے ہیں تربیت اور اسے کہتے ہیں ملک سے وفاداری۔ جو سپاہی مرتے وقت بھی ملک کے فائدے کا سوچ رہا تھا، اس کی نیت پر شک کرنا ظلم و زیادتی نہیں تو کیا ہے؟ لورا براؤن نے بھی اپنی گن ناکارہ کر کے ایک مکان کی چھت پر پھینک دی۔ اب ہمارے پاس فقط پستول تھے۔ لورا نے قدموں کی رفتار بڑھائی، مگر میں اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ جسم میں پہلی سی چستی اور جان نہیں رہی تھی۔ مجھے آرام اور علاج کی سخت ضرورت تھی۔ ممتا دیدی نے جو درد کش گولیاں کھلائی تھیں ان کا اثر بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں نے جیب سے گولیوں کا پتہ نکال کر 2 گولیاں بغیر پانی کے نگل لی، لیکن صرف ان گولیوں کے بل بوتے پر میری کھوئی ہوئی جسمانی طاقت و قوت اور قدرتی صلاحیتیں نہیں لوٹ سکتی تھیں۔ جلادوں نے میرے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے تھے۔ مجھے سنبھلنے کو چند دن اچھی خوراک اور دوا کی ضرورت تھی۔ وہ چند قدم آگے نکل گئی تھی۔ میرا پیچھے رہنا محسوس کرتے ہی وہ قدموں میں سستی لاتے ہوئے بولی، تمہیں تکلیف کو پسے پشت ڈالنا پڑے گا۔ میں تحمل سے بولا، تمہارا ساتھ دینے کی کوشش کر تو رہا ہوں۔ وہ مسر ہوئی، جلد ہی وہ علاقے کو گھیر لیں گے اور اس سے پہلے ہمیں زیادہ سے زیادہ دور جانا ہوگا۔ میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ بامشکل غصے پر قابو پاتے ہوئے میں نے تجویز دی، ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، یقیناً علیحدگی ہی ہماری بچت کے امکان بڑھا سکے گی۔ ایک دم قریب ہوتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھاما، ریجا خفگی کے بہانے مت ڈھونڈو، تم نے وعدہ کیا تھا شکلا کو مارنے میں میری مدد کرو گے۔ تم میری جسمانی حالت سے واقف ہو، پھر ایسی بکواس کا مقصد؟ اس نے صورت سے صفائی دی۔ جلد بازی میں دھیان نہ رکھ سکی۔ میرے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا، اتنی بے دھیانیاں اچھی نہیں ہوتی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، شروع ہو گئی ریجا کی بکواس۔ یقین کرو افغانستان کے محاذ پر تم سے اتنا متاثر ہوئی تھی کہ تمہاری تلاش میں پاکستان جانے پر تل گئی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ میجر جینیفر ہینڈسلے سے ملاقات ہوئی اور پتہ چلا کہ تم کتنے ٹھرکی ہو۔ میں نے کہا لگایا، وہاں کئی بار تم سے گفتگو ہوئی تھی اور ہر بار میں نے ڈیٹ کا وعدہ لیا تھا، تب اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے منہ بسورا۔ میں نے سوچا مذاق کر رہے ہو، اور کب لگا کہ میں سنجیدہ ہوں۔ میں اسے کریدنے پر تل گیا۔ اس نے صفائی سے موضوع تبدیل کیا، کیا یہ وقت ان باتوں کا ہے؟ ہم گلی کے سرے پر پہنچنے والے تھے۔ وہ گلی ایک چوڑی گلی میں ضم ہو رہی تھی اور چوڑی گلی آگے جا کر اس گلی سے مل رہی تھی جہاں سے ہم گھر میں گھسے تھے۔ 2 لڑکے سامنے سے نمودار ہوا۔ لورا کو اشتیاق بھری نظروں سے گھورتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ لورا 2 قدم آگے تھی۔ جوں ہی اس نے چوڑی گلی میں قدم دھرے، فوراً الٹے قدموں پیچھے ہوئی۔ میں ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ وہ پریشانی سے بولی، 2 مسلح پولیس والے اسی طرف آ رہے ہیں۔ تمہیں دیکھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، شاید نہیں۔ جتنی دیر گزرے گی ان گلیوں میں دشمنوں کی نفری میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ وہ متفکر ہوئی، کیا کریں؟ میں نے مشورہ دیا، قریبی مکان میں گھس کر تھوڑا انتظار کرتے ہیں، ان کے گزرنے کے بعد آگے بڑھیں گے۔ مکان کا دروازہ بامشکل 5 فٹ اونچا تھا۔ لورا بآسانی اندر گھس کر میرے لیے دروازہ کھول سکتی تھی۔ وہ متفق ہوتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، جلدی کرنا پڑے گی، مگر اس کی تیزی کام نہ آئی کہ ہم پہلے ہی دیر کر چکے تھے۔ پولیس وردی کی جھلک نظر آئی۔ ہماری تلاش میں گھوم رہے تھے اور ناممکن تھا کہ ذیلی گلیوں میں نہ جھانکتے۔ لورا کی شناخت نہایت آسان تھی، اس میں چند قدموں کا فاصلہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے ہاتھ بجلی کی صورت سے پستول کے دستے پر قبضہ جمایا۔ انہوں نے بھی لورا کو پہچانتے ہی کلاشنکوفیں سیدھی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران میں ہیمر کو پیچھے کھینچ کر سیفٹی ہٹا چکا تھا۔ پستول پہلے سے کاک تھا۔ 2 مرتبہ لگاتار لبلبی دبا کر میں نے 2 راؤنڈ فائر کیے۔ اتنی صورت سے فائر ہوئی گولیاں کلاشنکوفوں کے فرنٹ ہینڈ گارڈ سے ٹکرائی تھی۔ فائر کے جھٹکے سے ان کی کلاشنکوفیں نیچے گر گئیں۔ ایک گولی اچٹ کر ایک پولیس والے کے بازو میں ٹکرائی، مگر کلاشنکوف کے فرنٹ ہینڈ گارڈ سے ٹکرانے کی وجہ سے گولی کی طاقت تقریباً ختم ہو چکی تھی اور وہ خراش ڈالنے سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ہلکی سی چیخ کے ساتھ مضروب نے اپنا بازو تھام لیا تھا۔ میں دھاڑا، ہاتھ اوپر،
زخمی تو اپنے بازو کو ہاتھ سے دبا کر ترہم آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، البتہ دوسرے کے ہاتھ بلند ہو گئے تھے۔ لورا زکن بھرتے ہوئے ان کے قریب پہنچی۔ کلاشنکوفیں اٹھا کر اس نے ایک سلنگ اپ یعنی کندھے سے لٹکانا اور دوسری پولیس والوں پر تان لی۔ چلو، اس نے اس بچ جانے والے کی پیٹھ میں نال چبوئی۔ دونوں تنگ گلی میں آ گئے تھے۔ اڑا دوں، لورا نے مشورہ چاہا۔ پولیس والوں کو اس کے ہونٹوں پر پھیلا شرارتی تبسم نظر نہیں آ رہا تھا، اور اتنی انگریزی تو وہ بھی جانتے تھے کہ انہیں قتل ہونے کے مشورے ہو رہے تھے۔ زخمی گڑ گڑایا، بھگوان کے لیے مت مارو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں پستول کی نال لہراتا ہوا بولا، تمہارے بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ وہ ملتجی ہوا، ہم تمہارے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ لورا نے بے صبری ظاہر کی، ریجا، وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں نے کہا، مکان کا دروازہ کھولو۔ وہ سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی، دروازے پر ہاتھ رکھ کر اچکی اور دروازہ عبور کر گئی۔ اچانک کسی مرد کی کرخت آواز ابھری، کون ہے اوئے؟ جواباً لورا نے انگریزی میں گٹ مٹ کی۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ میرے کانوں تک مفہوم نہیں پہنچا تھا۔ للکارنے والا شاید چوکیدار تھا، اور چوکیدار عموماً ان پڑھ یا واجبی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ یقیناً اس کے پلے لورا کا جواب نہیں پڑا تھا، تبھی وہ دوبارہ بولا، تم غیر قانونی طور پر گھر میں گھسی ہو، میں تمہیں پولیس کے حوالے۔ اف! فکرہ مکمل کرنے سے پہلے اس کے منہ سے زوردار کرا خارج ہوئی۔ لمحہ بھر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ پولیس والوں کو آگے لگا کر میں اندر گھس گیا۔ دروازے کے سامنے مختصر سا صحن اور اس سے ملحق گیراج بنا تھا۔ گاڑی موجود نہیں تھی، شاید صاحب خانہ دفتر وغیرہ گیا ہوا تھا۔ چوکیدار گیراج کے سامنے ہی پلاسٹک کی کرسی کے ساتھ لمبا پڑا تھا۔ ایک جدید ساخت کا ریپیٹر دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ بیچارے کو اپنا ہتھیار استعمال کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ ہمارے اندر آتے ہی لورا نے دروازہ بند کر دیا۔ اب کیا کریں؟ لورا نے اگلے اقدام کے بارے میں رائے لی۔ صورت سے فیصلہ کرتے ہوئے میں نے پولیس والوں کو حکم دیا، وردیاں اتارو۔ کیا؟ وہ ہکلا گئے تھے۔ میں درستی سے بولا، یقین کرو، لاشوں سے وردیاں اتارنا مشکل نہیں، مگر خون کے دھبے سے وردیوں کے خراب ہونے کا خدشہ مجھے روکے ہوئے ہے۔ وہ کانپتے ہوئے قمیض کے بٹن کھولنے لگے۔ جلدی کرو۔ پستول کی نال لہراتے ہوئے میں نے ہدایت دی۔ انہوں نے فوراً وردیاں اتار دی تھیں۔ گھوم جاؤ۔ میں نے انہیں دیوار کی طرف رخ کرنے کو کہا، اور ان کے مڑتے ہی لورا کو مخصوص اشارہ کیا۔ لکڑی کے بٹ والی کلاشنکوف کو نال سے پکڑتے ہوئے اس نے باری باری دونوں کے سر بجائے۔ وہ چوکیدار کے قریب اوندھے منہ نیچے گر گئے۔ انہیں وردیاں اتارتا دیکھ کر لورا میرا منصوبہ جان گئی تھی۔ ان کے بے ہوش ہوتے ہی اس نے بے باکی سے اپنا لباس اتار دیا۔ اسے مختصر لباس میں دیکھنا نیا یا انوکھا نہیں تھا۔ وہ کئی بار تیراکی کے مختصر لباس میں خوشنما بدن کے نشیب و فراز کا تعارف کروا چکی تھی۔ البتہ کسی عورت کو ایک سے زائد بار مختصر لباس میں دیکھنا بد نظری کے جائز ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ بے شک اس کی تہذیب و ثقافت اسے شرم و حیا نہیں سکھا سکی تھی، لیکن میرا مذہب و معاشرت میرے لیے ایک دائرۂ کار حدود مقرر کرتا ہے۔ ہوش و خرد سے بیگانہ کرنے والے بدن سے نظریں چرا کر میں پولیس وردی اٹھانے لگا۔ اس نے میرے لیے زخمی شخص والی وردی چھوڑ دی تھی۔ اس کے بازو پر خون لگا تھا۔ گیراج کی دیوار کی آڑ لے کر میں نے جلدی سے لباس اتار کر وردی پہنی۔ پولیس والے کا قد مجھ سے بڑا تھا، تبھی پتلون ذرا سی لمبی تھی۔ پائنچے اندر کی طرف موڑ کر میں نے پولیس والے کے جوتے اتار کر پہن لیے تھے۔ لورا بھی تیار ہو چکی تھی۔ اس کا قد قریباً میرے برابر ہی تھا۔ ایک آدھ انچ کا فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میرا قد 5 فٹ 9 انچ ہے، اور مردوں میں یہ درمیانی قامت سمجھی جاتی ہے، لیکن عورتوں کے لحاظ سے یہ لمبا قد سمجھا جاتا ہے۔ اسے پولیس والے کی وردی فٹ آئی تھی۔ جوتے البتہ اس نے اپنے ہی پہنے رکھے تھے، کیونکہ عورتوں کے پاؤں مردوں سے کافی چھوٹے ہوتے ہیں۔ پولیس والوں اور چوکیدار کی مشقیں کس کر ہم نے اصل عمارت اور بغلی دیوار کے درمیانی خلا میں لٹا دیا۔ ان کے منہ باندھنا بھی ہم نہیں بھولے تھے، وہاں وہ آسانی سے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ گھر کے مکین آرام سے سوئے تھے۔ بند کمرے اور اے سی کی ٹھنڈک نے انہیں اپنی چوکیدار کی حالت سے بے خبر رکھا تھا۔ یوں بھی گیراج میں گاڑی کی غیر موجودگی ظاہر کر رہی تھی کہ گھر کا مالک موجود نہیں تھا۔ خاتون خانہ اور زیادہ سے زیادہ معصوم بچوں کی موجودگی کا احتمال تھا۔ وہاں چھپنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کلاشنکوفیں اٹھا کر ہم محتاط انداز میں گھر سے باہر نکل آئے۔ ساری کارروائی میں چند منٹ ضائع ہو گئے تھے۔ ایک عام آدمی اور تربیت یافتہ سپاہی میں یہی بنیادی فرق ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں عام آدمی حوصلہ چھوڑ کر رونے دھونے بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی مضبوط اعصاب کا ہو تو فرار کی کوشش کرتا ہے، مگر اسے دشمنوں سے بچنے، جان بچانے اور اپنی حفاظت کے طریقہ کار سے واقفیت نہیں ہوتی۔ وہ بر وقت فیصلہ نہیں کر پاتا، جبکہ تربیت یافتہ سپاہی ہمت و حوصلے سے کام لیتا ہے، اسے اپنی حرکات و سکنات پر قابو ہوتا ہے۔ وہ دشمنوں سے بچنے اور نبرد آزما ہونے کے لگے بندے اصول تو نہیں ہیں کہ ہر کسی کو ایک سے حالات پیش آئیں۔
دوران تربیت ہمیں بھی مختلف حالات سے روشناس کرایا گیا تھا۔ بے شک عملی زندگی میں تربیت میں سکھائے ہوئے مسائل سے واسطہ نہ پڑے، مگر بنیادی اصولوں کو جاننے کے بعد نت نئے مسائل سے نبٹنا ناممکن نہیں رہتا۔ غربی جانب تھوڑے فاصلے پر فائرنگ کی تیز آواز ابھری، شاید کوئی بیچارہ ہماری تلاش میں سرگرداں ٹولی کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی اور گروہ آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ یہ موقع بھاگنے کے لیے نہایت غنیمت تھا۔ اس سے پہلے میں نے پستول سے 2 گولیاں فائر کی تھی۔ پستول اتنی زیادہ آواز پیدا نہیں کرتا کہ آواز زیادہ دور تک جائے، یقیناً اسی وجہ سے کوئی سنگن لینے وہاں نہیں پہنچا تھا، مگر اب کلاشن کوفیں گرجی تھیں اور 5-6 چھٹے یعنی برسٹ اکٹھے فائر ہوئے تھے۔ ناممکن تھا ہماری تلاش میں سرگرداں ٹولیاں اس جانب کا رخ نہ کرتیں۔ لورا نے اپنی زلفوں کو لپیٹ کر ٹوپی کے اندر قید کر لیا تھا، یوں وہ دور سے مرد ہی نظر آنے لگی تھی۔ ہم نے جانے کی سمت بھی تبدیل نہیں کی تھی۔ چوڑی گلی میں نکلتے ہی بائیں جانب سے ہیوی بائک کی مخصوص آواز ابھری۔ وہ جوش سے چلائی، ریجا اسے روکو، اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر سر سے ٹوپی اتار کر سنہری بال لہراتے ہوئے گلی کے درمیان میں ہو گئی۔ موٹر سائیکل پر 2 لڑکے سوار تھے۔ ان کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ اونچے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ویسے بھی اتنی قیمتی موٹر سائیکل خریدنا عام لوگوں کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ ایسے بگڑے رئیس زادے کبھی پولیس کے اشارے پر نہ رکتے، مگر روکنے والی کی صورت ایسی نہیں تھی کہ کسی جوان لڑکے کا بریک پر دھرا پنجہ نیچے کو نہ دبتا۔ موٹر سائیکل چلانے والے ہیلمٹ اتارتا ہوا عاشقانہ لہجے میں بولا، ہائے، ایسی کڑک پولیس والی پہلی بار نظر آئی ہے۔ لورا کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی تھی۔ وہ انہیں روکنے کا سبب بتانے لگی۔ جانتے نہیں اس موٹر سائیکل پر ڈبل سواری منع ہے۔ موٹر سائیکل چلانے والا اوباشانہ انداز میں بولا، بیبی تم ہمارے درمیان بیٹھ جاؤ، 3 افراد پر تو پابندی نہیں ہے نا، اور بے فکر رہو، تمہیں ایسی عیش کرائیں گے کہ کبھی نہیں کی ہوگی۔ اس نے انگریزی ہی کا سہارا لیا تھا۔ یوں بھی انگریزی اس طبقے کے لوگوں کی پسندیدہ زبان ہوتی ہے۔ اچھا مشورہ ہے۔ لورا قریب ہوئی۔ اس کا دایاں مکہ بجلی کسی صورت میں موٹر سائیکل چلانے والے کی کن پٹی سے ٹکرایا۔ اس نے جھولتے ہوئے ہینڈل پر سر ٹیک دیا تھا۔ تو تم جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ ساتھی کو انٹا غفیل ہوتا دیکھ کر دوسرے نے گھبرائے ہوئے انداز میں دھمکی دی۔ بدحواسی میں اسے انگریزی بولنا بھول گیا تھا۔ لورا کا دوسرا مکہ اس کی گردن پر لگا۔ اپنے ساتھی کو تو اس نے سہارا دیا تھا، لیکن اسے روک میسر نہ ہوئی۔ وہ گلی کے پختہ فرش پر جا گرا تھا۔ گود میں رکھا ہیلمٹ بھی نیچے گر کر لڑکتا ہوا گلی کے وسط میں پہنچ گیا۔ دوسرے کو بھی نیچے دھکیل کر لورا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میرا ایسی موٹر سائیکل کی سواری کا پہلا موقع تھا، لیکن لورا کا جوش دیکھ کر ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نہ صرف اچھی طرح موٹر سائیکل چلا سکتی ہے، بلکہ وہ اس کی پسندیدہ سواری بھی ہے۔ اس نے ہیلمٹ پہن کر شیشہ اٹھایا۔ بیٹھو۔ ہینڈل پکڑتے ہی اس نے خالی ریس دی۔ انجن کی مخصوص آواز نے اس کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم بکھیر دیا تھا۔ اس کی سیٹ عام موٹر سائیکلوں سے مختلف ہوتی ہے، یوں کہ عقب میں بیٹھنے والے کو آگے والے سے لپٹنا پڑتا ہے، مگر حالات ایسے نہیں تھے کہ میں ان باریکیوں میں پڑتا۔ مجھے خود کبھی ایسی موٹر سائیکل چلانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے میں ڈرائیونگ کا تقاضا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہیلمٹ پہن کر مجبوراً اس کے پیچھے بیٹھنا پڑا۔ ایک دم دماغ ماضی کے سفر پر روانہ ہوا جب مجھے جان حیات پلوشا کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا تھا۔ البتہ لورا اور اس کی بے باکی میں ایک واضح فرق موجود تھا۔ اس کی بے باکی و بے تکلفی صرف اپنے راجو کے لیے تھی، جبکہ لورا کے لیے میرا وجود کسی اہمیت کا حامل تھا تو بس اپنے مقصد کے حصول کو تھا۔ ہم نے فائرنگ پنیں توڑ کر کلاشن کوفیں وہیں پھینک دی تھی۔ میرے نشست سنبھالتے ہی اس نے گیئر لگاتے ہوئے ریس دی۔ موٹر سائیکل جھٹکا کھا کر آگے بڑھی۔ اس موٹر سائیکل کی درمیانی رفتار بھی ایسی تھی، لگا کہ کمان سے تیر چھوٹا ہو۔ مجھے مجبوراً اس سے چمٹنا پڑا تھا۔ موڑ مڑتے ہی پولیس کی ایک جیپ اور 2 سفید کاریں نظر آئیں جو اسی جانب بڑھ رہی تھیں۔ اس کے کچھ سمجھنے تک لورا دائیں جانب سے موٹر سائیکل نکال کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، پولیس جیپ رک گئی تھی۔ یقیناً انہیں ہم پر شک ہو گیا تھا، کیونکہ پولیس والوں کے پاس ایسی موٹر سائیکلیں نہیں ہوتی۔ پولیس والوں کی جیپ کے ساتھ نہ رکنا ہمیں مزید مشکوک بنا رہا تھا۔ ہیلمٹ کے نیچے سے لورا کے سنہری بال بھی جھلک رہے تھے۔ شاید کسی کی باریک بین نگاہوں نے انہیں بھی جانچ لیا ہو۔ جیپ کے مڑنے تک لورا دوسری گلی میں گھوم چکی تھی۔ گو جیپ اور کار والے ہم تک نہیں پہنچ سکتے تھے، مگر یقیناً ان گلیوں میں بڑی تعداد میں دشمن جمع ہو چکے تھے۔ ان سے بچنا کافی دشوار گزار تھا۔ دوسری گلی ہی میں مجھے اپنی سوچ کی تصویر نظر آئی۔ سفید رنگ کی کار کو ترچھا کھڑا کر کے ہمارا راستہ روک لیا گیا۔ لورا نے ایک دم بریک دبائی۔ موٹر سائیکل کے پہیے زمین میں گڑ گئے تھے۔ دایاں پاؤں نیچے ٹیکتے ہوئے اس نے ریس دے کر ایک دم کلچ چھوڑا۔ موٹر سائیکل پیچھے گھوم گئی۔ بلا شبہ وہ ماہر سوار تھی۔ ہمیں روکنے والے بے فکر کھڑے تھے۔ ہمیں مڑتا دیکھ کر انہوں نے ہتھیار سیدھے کیے۔
مگر تب تک لورا موڑ چکی تھی۔ 50-60 قدم جاتے ہی اس نے ایک تنگ گلی میں موٹر سائیکل گھسا دی۔ وہ گلی زیادہ لمبی نہیں تھی۔ اگلی گلی میں نکلتے ہی 2 مسلح افراد نظر آئے۔ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے ہتھیار سونتنے کی کوشش کی، مگر ان کے سنبھلنے تک ہم سر پر پہنچ گئے تھے۔ جان بچانے کو وہ دائیں بائیں ہوئے، انہیں یوں ہی چھوڑنا مناسب نہیں تھا۔ عقب سے فائر کر کے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ لورا بھی بچی نہیں تھی کہ یہ اندازہ نہ کر پاتی۔ ان کے قریب پہنچتے ہی لورا نے بریک دبائی، تب تک میں جیب سے پستول برآمد کر چکا تھا۔ دائیں والے کی چھاتی میں لات رسید کر کے میں بائیں والے کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے دائیں ہاتھ کو نشانہ بنا کر لبلبی دبا دی۔ چیخ مارتے ہوئے اس نے دایاں ہاتھ بغل میں دبا لیا تھا۔ میں نے دوسرے کا رخ کیا، اس کے کانوں میں بھی گولی کے دھماکے اور اپنے ساتھی کی چیخ پہنچ چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ اٹھاتے ہوئے میرا کام آسان کر دیا۔ اس کے بھی دائیں ہاتھ میں سوراخ کرتے ہوئے میں نے لورا کو چلنے کا کہا۔ ان کے دائیں ہاتھ کو نشانہ بنانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہمیں عقب سے نشانہ نہ بنا سکیں۔ لورا نے ایک جھٹکے سے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ گلی دائیں جانب مڑی، آگے سفید کار نظر آئی۔ ایک دم ہم آمنے سامنے ہو گئے تھے۔ لورا رکے بغیر کار کے بائیں جانب سے لہرا کر آگے بڑھ گئی۔ کار روک کر وہ نیچے اترے، مگر ان کے فائر کرنے سے پہلے ہم دور ہو چکے تھے۔ سپہر ہو گئی تھی اور گلیوں میں لوگوں کا رش بڑھ رہا تھا۔ عام لوگوں کو بچانے کو وہ اندھا دھند فائر نہیں کر سکتے تھے، اور یہ بات ہمارے حق میں جاتی تھی۔ افراد، رکشوں اور ریڑھیوں سے موٹر سائیکلوں کو بچاتے ہوئے لورا کمال مہارت سے آگے بڑھتی رہی۔ اسے سڑک کی تلاش تھی، اور اس بار ہمیں ناکامی نہیں ہوئی۔ گلی کا اختتام سڑک پر ہوا تھا۔ سڑک پر آتے ہی لورا نے رفتار خطرناک حد تک بڑھا دی تھی۔ ہمارے عقب میں 2-3 کاریں بھی نمودار ہوئیں، مگر سڑک پر وہ ہیوی موٹر سائیکل کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ لورا موٹر سائیکل کو لہراتے ہوئے گاڑیوں کے درمیانی خلا سے یوں گزر رہی تھی جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، اور مجھے ہر لمحے یہی لگ رہا تھا کہ وہ موٹر سائیکل کسی گاڑی میں ٹھوک دے گی۔ عام موٹر سائیکل کے پچھلے سوار کو ڈر لگا رہتا ہے، وہ تو ہیوی بائک تھی، مگر میرے اعصاب مضبوط تھے، تبھی برداشت کیے بیٹھا رہا۔ بلا شبہ میں اس مہارت سے کبھی موٹر سائیکل نہ چلا پاتا، بلکہ اس موٹر سائیکل کو تو شاید چلا ہی نہ پاتا۔ وہ چند کلومیٹر سے زیادہ سڑک پر نہیں چلی تھی، کیونکہ سڑک پر ہمیں گھیرنا زیادہ آسان ہو جاتا۔ رفتار کم کرتے ہوئے اس نے ایک گلی میں موٹر سائیکل موڑ دی۔ ہر طرف چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ لورا نے رفتار دھیمی کر لی تھی، مگر اب لباس مسئلہ پیدا کر رہا تھا۔ پولیس کی وردی لوگوں کو زیادہ متوجہ کرتی ہے۔ میں نے کہا، ہمیں کپڑے تبدیل کرنا ہوں گے۔ اس نے تیار شدہ یعنی ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان کے سامنے بریک دباتے ہوئے کہا، چلو۔ موٹر سائیکل کھڑی کر کے ہم اندر گھس گئے۔ آج میڈیا بہت تیز ہو گیا ہے، اور مجھے ڈر تھا کہ شاید ہمارے بارے میں خبر چل رہی ہو۔ دکان میں ٹی وی کو نہ پا کر مجھے اطمینان ہوا تھا۔ ہم نے دیر کیے بغیر اپنے لیے ایک لباس کا انتخاب کیا اور ٹرائی روم میں گھس گئے۔ دونوں نے جینز کی پتلون اور نصف بازو کی بنیان منتخب کی تھی۔ وردیاں ہم نے ٹرائی روم ہی میں چھوڑ دی تھی۔ میرے پاس گوتم لوگوں کی جیب سے نکالی ہوئی نقدی موجود تھی، اس لیے میں نے دکاندار کو نقصان نہ ہونے دیا۔ اب کہاں جائیں گے؟ دکان سے نکلتے ہوئے لورا مستفسر ہوئی۔ میں صاف گوئی سے بولا، میری جسمانی حالت علاج اور آرام کی متقاضی ہے۔ وہ شوقی سے ہنسی۔ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں کہ کچھ کر سکوں۔ میں ترکی ترکی بولا، جو تمہارے بس میں ہے اسی کا اقرار کر لو، کافی ہے۔ بکواس کرنا کوئی ریجا سے سیکھے۔ منہ بناتے ہوئے اس نے چابی میری طرف بڑھائی۔ ڈرائیونگ کرو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ موٹر سائیکل کبھی نہیں چلائی۔ مجھے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے وہ شکی لہجے میں بولی، جھوٹ نہ بولو۔ میں نے پوچھا، کیسے یقین آئے گا؟ رہنے دو۔ وہ تل ملاتے ہوئے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ میں نے بھی اپنی جگہ سنبھال لی۔ اگنیشن میں چابی گھما کر اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور آگے بڑھ گئی۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، بتایا نہیں کدھر جانا ہے؟ ممبئی ہمارے لیے ایک جیسا انجان ہے، کوئی مشورہ تو دے سکتے ہو نا؟ ہوٹل وغیرہ میں رہنا تو خطرے سے خالی نہ ہوگا، کوئی مکان ہی ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس نے مسئلہ ظاہر کیا، پیسوں کا مسئلہ بھی تو بنے گا۔ میں نے حل پیش کیا، موٹر سائیکل بیچنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ وہ خفگی سے بولی، موٹر سائیکل چوری کی ہے۔ میں ہنسا، یہاں چوری کا مال خریدنے والوں کی کمی نہیں۔ وہ متفق ہوئی، تو رہنمائی کرو، یوں بھی موٹر سائیکل کو مزید ساتھ رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ میں نے اسے ایک رکشے والے کے قریب رکنے کو کہا، جو رکشہ گلی کی ایک جانب روکے سواری کا منتظر تھا، بلکہ ایک قطار میں چند رکشے پہلے سے کھڑے تھے۔